الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ لیول 4 کا سلسلہ جاری ہے اور آج کافی ساری ناغوں کے بعد ہماری کلاس ہے. ٹیسٹ کے بعد ہماری کلاس نہیں ہو سکی تھی. انشاءاللہ عز و جل آج سے دوبارہ انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے. جیب لوگارسم حواشی چل رہے ہیں طلوع غروب کے قاعدے پر. یہ بہت طویل حاشیہ ہے اور میتھس کے متعلق ہے. بہت ہی نئی نئی قسم کی اور ایک اچھی معلومات آپ کو حاصل ہوں گی، تو وہ بغور سمجھیے گا. ہو سکے تو اس کے نوٹس لکھ لیجیے گا خلاصہ بنا کے کہ نا یہ باتیں بیان ہوئی، نتیجے جب یہ نکالیں گے آگے جا کے لوگارسم کے خاص طور پر انشاءاللہ وہ آپ کو اگر کسی اسکول ایک کو تو میں نے جو اسکول میں زیادہ پڑھا ہوا تو اس کو بتائے، مطلب 2-4 دن پہلے کی بات ہے تو وہ حیران رہ کے بولے یہ کیسی باتیں ہو گئی، تو وہ اتنا آسان ہو گیا سارا. تو کافی سارے آپ کو فوائد انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گے. جیب ایک خط نسبی ہے ان 6 خطوط سے جن سے علم مثلث کروی میں بحث کی جاتی ہے. کہنا چاہ رہے ہیں اسکرین شو نہیں ہو رہا. اچھا جن سے علم مثلث کروی میں بحث کی جاتی ہے. جیب ذل قاطع جیب التمام ذل التمام قاطع التمام، ان تمام کا تعارف آپ قبلہ نما کے اندر پڑھ چکے. اس کی جدولیں 2 کتاب سے معلوم ہو سکتی ہیں. اولاً زیج بہادر خانی یا زیج بہادر خانی، جس کے صفحہ نمبر 92 سے 151 تک کی جیب کی پوری جدول مع تفاضل دی ہوئی ہے. یہ کتاب بہت نایاب ہے مگر راجہ نبارس کے کتب خانے میں موجود ہے. کوئی معقول ذریعہ ہو تو یہ کتاب مل سکتی ہے. دوسری چیمبر صاحب کی جداول ہائے ریاضیہ میں اور خطوط کے اعداد کے ساتھ صفحہ 203 سے 247 تک مکتوب ہے. یہ کتاب مبلغ 4 روپیہ کو ٹھیکر اینڈ کو بتائیے، کوئی ایڈریس ہوگا انڈیا کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہے، سر پڑھنا مشکل ہے تو میں مل سکتی ہے. جیب کی تعریف. اب جیب کی تعریف کیا ہے؟ جیب کی تعریف یہ ہے کہ جیب داخل دائرہ میں، دائرے کے اندر وہ عمود ہے کہ قوس کے ایک کنارے سے نکل کر اسی قطر پر واقع ہو جو اس قوس کے دوسری طرف گزرا ہے، جیسا کہ شکل ہاذا سے واضح ہوگا. دیکھیے جیب کا کون سا نشان ہے؟ جیم اور دال. جیم اور دال، یہ جو نشان، یہ جو کسی بھی عمود کی یہ جو صورت بن رہی ہے نا، یہ والے عمود کی، یہ ایک عمود ہے، اس کی جو یہ نسبت ہے یہ جیب کہلاتی ہے. ابھی پوری علم مثلث کی بحث ہے کہ یہ کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، تو پھر وہاں کے سارا کلام ہے. تو اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اسی کے حصے کے ایک قطر پہ کنارے پہ واقع ہو رہی ہے اور یہ دائرے کے اندر موجود ہے. تمام کے تمام کی دی ہوئی ہے ویتر وغیرہ یہ ساری چیزیں. خیر ہمارا یہ استعمال میں نہیں آتی اتنی. اس تاریخ سے 3 باتیں معلوم ہوئی. اول یہ کہ نصف دور اور تمام دور کی جیب نہ ہوگی. آپ چیک لیں، بلکہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. نصف دور کا کیا مطلب ہوتا ہے، کون بتائے گا؟ نصف دور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
یا کسی اور وجہ سے خاموشی ہے یا نہ معلوم ہونے سے خاموشی؟ لیول 4 ہے یہ تو. نصف دور بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ٹوٹل دور ہوتا ہے 360 درجے کا، نصف دور 180 درجے. تو بالکل بدیہی البدیہی بات ہے، اس میں تو کوئی ایک وہ کلام ہی نہیں ہونا چاہیے. کیلکولیٹر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، کھل نہیں رہا ابھی. اس کو آپ کسی بھی کیلکولیٹر سے چیک کر لیجئے گا. نصف دور اور تمام دور، نصف دور مطلب 180 درجے، تمام دور مطلب 360 درجے ان کی جیب نہیں ہوگی. دوم یہ کہ ایک ربو، ربو ہوگا. ایک منٹ رکیے، ٹھیک ہے، یہ مربع ہی ہے. اور دوم یہ کہ ایک مربع اور 3 ربوؤں کی جیب نصف قطر ہوتی ہے، اس کو جیب اعظم کہتے ہیں. اس کے اندر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اس کی جو جیب اعظم ہوتی ہے وہ نصف قطر کے برابر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. سوم جو جیب کے جیب اعظم سے کم ہو وہ 4 کوس کی جیب ہوتی ہے. یہ بھی آپ پورا اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ایک نئے انداز سے بتا رہے. یہ سارا آپ نے قبلہ نما کے اندر کمپلیمنٹ سپلیمنٹ کے تحت پڑھا تھا، کوس منقع بنائی تھی، پھر تمام کی چیزوں میں پڑھا تھا کہ بھائی اس کا جیب کس کس کے جیب کے برابر ہوگا. یہ وہی بات ہے، وہ 4 کوس کی جیب ہوتی ہے. اول جو کوس ربو سے کم ہے ایک اس کی. دوم وہ کوس جو نصف دور تک ہے، کوس اول کا تمام ہو. سوم وہ کوس جو مجموعہ کوس اول اور نصف دور کا ہے. چہارم وہ کوس کے مجموعہ کوس دوم اور نصف دور کا ہے. مثلا ایک منٹ رکیے، مثلا کوس اول 76 درجے 32 دقیقے ہے، کوس دوم 103 درجے 28 دقیقے ہے، کوس سوم 256 درجے 32 دقیقے اور کوس چہارم 283 درجے 28 دقیقہ ہے. ان چاروں کوس کو ان چاروں کوسوں کی ایک ہی جیب ہوگی، اس لیے جیب کی جدول صرف 90 درجے تک لکھی جاتی ہے، بقیہ کوسوں کے لیے وہی کار آمد ہوتی ہے. اس کی وضاحت میں نے اس طرح سے نہیں کی کہ میں کر چکا ہوں، اور تاکہ آپ حضرات خود کچھ غور کر کے اس کو حل کریں. نہیں ہو تو پھر مجھ سے معلوم کیجیے گا، لیکن اگر پچھلی باتوں پہ غور کریں گے قبلہ نما تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. کے بعد تنقیح قوس سب کا حاصل ایک ہی ہوتا ہے. فائدہ در تنقیح قوس، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہی والی بات ہے. تنقیح قوس کا قاعدہ یہ ہے کہ قوس اگر ربع دور سے کم ہو تو خود منقح ہے، اگر ربعوں سے زائد نصف سے کم
ربع دوم میں ہے تو نصف دوڑ تک اس کا تمام لے، اس تمام کی جو جیب ہوگی وہی جیب اس قوس کی ہے۔ اور اگر نصف سے زائد اور 3 ربع دوڑ سے کم ہے، 3 ربع دوڑ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جب دوڑ 360 درجے کا ہے تو ایک ربع بنے گا 90 درجے کا، 3 ربع بنیں گے 270 درجے، تو اس سے کم ہو تو ربع سوم میں ہے، مثلاً 200 درجہ، تو اس کا فضل نصف پڑھ لیں، اس فضل کی جو جیب ہوگی وہی اس جیب کی قوس ہوگی۔ اور اگر 3 ربع دوڑ سے زائد اور دور کامل سے کم ہے، یعنی ربع چہارم میں ہے، مثلاً 280 درجے، تو اس کا تمام دور کامل تک لے، اس تمام کی جو جیب ہوگی وہی اس قوس کی ہوگی۔ اور یہی طریقہ تنقیح بعینہ ذل و قاطع وغیرہ میں ہے۔ فائدہ: جب کسی قوس کے مربع جیب کو مربع نصف قطر سے کم کرے تو جزر باقی جیب التمام اس قوس کی ہوگی۔ سہم قوس اور اسی کو قاطع بھی کہتے ہیں۔ قطر کا وہ جز ہے جو طرف قوس اور جیب قوس کے درمیان محصور ہو۔ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو قوس مربع سے کم ہو، جیب تمام اس قوس کی نصف قطر سے کم کرے، باقی اس قوس کا سہم ہوگا، اور جو قوس کے ربعوں سے زائد ہو پس جیب فضل کو نصف قطر پر بڑھائے تو سہم اس قوس کا معلوم ہوگا۔ اور اگر سہم معلوم ہو اور اس کی قوس معلوم کرنا چاہے تو تفاضل سہم و نصف قطر لے کر جدول جیب میں مقوس کریں۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ عدد سے قوس کی طرف، یعنی کہ عدد سے ذل قاطع وغیرہ وغیرہ ان کی طرف جانا چاہ رہے، اور یہ ایک ہے کہ ان سے اصل عدد کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کے پاس جواب آیا ہوا ہے 9.9999567، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا عدد کتنا بنے گا، تو وہ الگ، اس کے لیے الگ طریقہ کار ہوگا اور اس کے لیے الگ۔ تو پہلے والے کو تو بیان کر دیا، یہ وہی ہے کہ آپ لوگارتھم وغیرہ کے اندر اس کے اندر جا کے دیکھ لیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ سہم معلوم ہو، اس کی قوس معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے درجات کی ہے، تو تفاضل سہم و نصف قطر لے کر جدول جیب میں مقوس کریں اور اس قوس کو ربعی دور سے گھٹائیں اگر نصف قطر فاضل ہو، اور اگر سہم فاضل ہو تو ربعوں پر بڑھائیں، جو کچھ حاصل ہو وہ سہم کی قوس ہوگی۔ اور جدول سے جیب معلوم کرنے کا، اب یہ وہی علی جدول سے جیب معلوم کرنے کا طریقہ آ گیا۔ قاعدہ یہ ہے کہ درجات قوس سے مطلوب الجیب جدول کے اوپر دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دکھایا تھا کہ جو اس طرح کی ٹیبلز ہوتی ہیں اس کے اندر یہ تھی، کہاں پر تھی، صلی اللہ علیہ وسلم، زبدۃ التوقیت میں، وہاں پر یہ ساری جدول تھی، وہ وہاں سے نکالنا بھی ہم نے سیکھا تھا۔ تو وہاں پہ جدول جو درجات ہوتے ہیں وہ اوپر لکھے ہوتے ہیں، اور دقائق کو داہنے جانب اس کے سامنے جو عدد ہے وہی مقدار جیب اس قوس کی ہے۔ اور اگر قوس مطلوب الجیب کے ساتھ ثانیے وغیرہ بھی ہوں تو یہ میں نے پورا حل کر کے بھی بھیجا تھا کہ ثانیے کو کس طرح سے نکالیں گے، یہ تھوڑا سا ایک الگ انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تعدیل ما بین السطرین کی ضرورت ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 سطریں تلاش کریں کہ بیچ میں قوس سے مطلوب واقع ہے، یعنی اول سے زائد اور ثانی سے کم۔ قوس مطلوب کا اول کے ساتھ تفاضل ہے، اس کا نام تفاضل مطلوب ہے، اور دونوں سطروں کا تفاضل کے ان کے محاذات میں لکھا ہوتا ہے تفاضل جدولی ہے۔ ان دونوں تفاضل مطلوب و جدولی کو باہم ضرب دیں اور حاصل ضرب کو تفاضل متوالی سطور، یعنی 2 سطریں باہم جس تفاضل پر چلتی ہے، مثلا جدول جے و ذل وغیرہ، 1 دقیقہ جدول میل میں 3 دقیقہ جدول مطالعے میں 1 درجہ، اس طرح سے یہ پورے اس کی بیان کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے اس کی جدولیں چل رہی ہوتی ہے۔ اصل بات اب دیکھیں، بریکٹ کو ہٹا کے دیکھیں، تفاضل متوالی سطور پر تقسیم کریں، اس حاصل قسمت کو سطر عقل پر بڑھا لیں۔ اگر سطر تزائد یا متزائد سے چل رہی ہے، اور اگر سطر متناقص سے چلتی ہو کہ اول کا محاذی زائد تھا پھر گھٹتا جاتا ہے، تو اس حاصل قسمت کو محاذی سطر اول سے گھٹا لے۔ یہ الفاظ سارے کے سارے مشکل لگ رہے ہیں، یہ اس میں کچھ بھی اس طرح سے نہیں ہے، یہ وہی طریقہ ہے۔ اگر نہیں ہو تو میں انشاءاللہ گروپ پہ دوبارہ بھیج دوں گا اس کو، ہم نے منار التوقیت سے غالباً اس کو پڑھا تھا،
اور اس کے بعد اس کا حل کرنے کا طریقہ یوٹیوب پہ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے شارٹس کے اندر. تو یہ وہی بالکل آسان طریقہ ہے, بہت آسان سی چیز ہے, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, بس الفاظ کا فرق ہے. تقویس جیب, اب وہی یہ والی بات آ گئی جو میں نے پیچھے عرض کرا تھا نا, اب وہ یہاں پر پیچھے نہیں تھی کہ تقویس جیب, جیب کو تقویس کرنے کا طریقہ, اب جیب ہے اس کو اصل میں لے جانا ہو تو کیا کریں گے. اور جیب کی تقویس کا یہ طریقہ ہے کہ جیب میں مفروض کو متن جدول میں دیکھیں. اگر بیائی نہیں مل جائے تو جس قدر درجے اور دقیقے کے اوپر داہنے جانب, بھائی ہم کیا کرتے تھے, درجات اور دقیقے سے ہم دیکھ رہے تھے سامنے والی ویلیو. اگر جو جس ویلیو کا آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں اگر وہ بیائی نہیں ادھر ہی لکھا ہوا ہے تو جس درجے کی وہ ویلیو ہے وہی درجہ آپ کی تقویس بن جائے گی. اگر نہیں ہے پھر آپ کو مسئلہ ہوگا, اس کے لیے آپ کو طریقہ بیان کریں گے. اگر بیائی نہیں مل جاتی ہے تو غنیمت ہے. اچھا, اور یہ بھی ساری چیزیں جب پرانے دور کی ہے, اب تو کیلکولیٹر ہے سب کچھ, سیکنڈز کے اندر سارے کام ہو جاتے ہیں. اگر بیائی نہیں, وہ جیب مکتوم نہیں ہے تو اس سے قریب ترین جیب لیں اور اس کو جیب مفروض سے کم کریں, بقیہ کو 60 میں ضرب دے کر. اچھا, جیب یعنی کہ دو جیب ہو گئے آپ کے پاس, ایک وہ جو جس جیب کے آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ جس کو اس کے اوپر ہی نام جیب مفروض دے دیا, ایک تو وہی ہے, اور جو آپ نے لے لی تو اس قریب ترین جیب کو مفروض جیب سے کم کرنا ہے, بقیہ کو 60 میں ضرب دے کر تفاضل جدولی پر تقسیم کریں. جو ان کے درمیان سامنے تفاضل لکھا ہوا ہوتا ہے ڈفرنٹ کے نام سے, جو تھا انگلش کے اندر کہہ لیں تو. خارج قسمت کو درجات و دقائق کے قوس جیب منقوص پر بڑھائیں, مجموعہ قوس جیب مفروض کی ہوگی. ادھر ملٹی پلائی وغیرہ ہو رہا تھا نا, یہ الٹ ہے. انشاءاللہ اگر مجھے وقت مل گیا تو میں اس کو آپ کو, کیونکہ وہ تو میں بھیج چکا ہوں کہ جیب کس طرح سے بنائیں گے, تو انشاءاللہ اس کا بھی میں عرض کر دوں گا کہ اگر مجھے وقت ملا تو میں انشاءاللہ حل کر کے بھیج دوں گا. اب ہے حقیقت لوگارثم, بہت اچھی بحث ہے. رہی حقیقت لوگارثم تو اس کی تفصیل یہ ہے, بہت کچھ اچھی طریقے سے سمجھے گا. ہر عدد کی اپنے ذات میں قوت سے جب خود اسی عدد میں ضرب دیں تو قوت اس کی دگنی ہو جاتی ہے. جب آپ 4 کو 4 میں ضرب دیں, چلے پیچھے آ جاتے ہیں, 2 سے چلتے, 2 کو 2 سے ضرب دیں, اسی عدد کو اسی عدد سے ضرب دیا اور ایک دفعہ ضرب دیا تو قوت 1 بنے گی, اور جو جواب آ جائے گا وہ 4 ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا, دگنا ہو جائے گا. اسی طرح آپ 3 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو صورت کے اندر قوت کیا ہے, یہاں پر ایک دفعہ آپ نے ضرب دیا ہے اور جو جواب ہوگا کیا ہوگا, وہ دگنا ہو جائے گا. اگر دوبارہ ضرب دے تو قوت سے گنا ہو جائے گی. اگر مثال کے طور پر 3 3 3 آپ 3 دفعہ ضرب دیتے ہیں تو یہاں پر قوت کیا ہو جائے گی, 3 دفعہ ہو گئی, اور جو جواب ہوگا وہ بھی کتنا ہو جائے گا, 7 گنا ہو جائے گا. اسی طرح ہر ضرب میں قوت بڑھتی جاتی ہے, اسی لیے مربع یعنی اسکوائر انگلش میں بولے تو میں 2 قوت ہے, یعنی کہ بلکہ وہاں پہ میں نے 1 قوت بول دیا تھا نا, جب 2 کو 2 سے ضرب دیں گے تو وہاں پر 2 قوت ہوگی. اگر 2 کو 1 سے ضرب دیں گے تو اس صورت کے اندر یہ 1 گنا ہوگی, آگے پورا نقشہ آ رہا ہے. اور اگر 2 کو 2 سے ضرب دیتے ہیں تو 2 قوت, اور اسی طرح سے 2 کو 2 سے 3 دفعہ ضرب دیتے ہیں. ابھی 2 کو 2 سے ضرب دینے میں 2 کتنی دفعہ ہے, اس کو آسانی سے یوں یاد رکھ لیں, 2 ہے نا, 2 ایک دفعہ ہے تو 1 قوت ہے, 2 کو 2 سے ضرب دے رہے, 2 2 دفعہ آ گیا تو 2 قوت. اچھا 2 2 2 ان 3 2 کو آپس سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو جواب آئے گا تو یہ کیا ہو جائے گا, قوت 3 گنا بن جائے گی, 7 گنا بن جائے گی, کہ یہاں پر 3 دفعہ 2 آ رہا ہے. بالکل آسان کو نہیں سمجھ لے, جتنی دفعہ ایک ہی عدد آ رہا ہے نا تو ان کی قوت اسی مقدار کے ساتھ چلتی رہے گی. اب مثال کے طور پر آپ ضرب دے دیں 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2, کتنی دفعہ ہو گیا, 4 دفعہ ہو گیا, تو قوت کتنی بن جائے گی, 4 گنا بن جائے گی. 3 دفعہ والے کو کاف بولتے ہیں, انگلش کے اندر کیوب بولتے ہیں. اور معال جو معال میں 4,
جو 4 دفعہ ہوگا تو مال بولتے ہیں. اس کو انگلش میں کیا کہتے تھے؟ کسی کے ہے ذہن میں کہ انگلش کے اندر کیا کہلاتا ہے یہ؟ کیوب، اسکوائر، کیوب، اس کے بعد کیا کہلاتا ہے؟ چلے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اردو میں اس کو مال کہتے ہیں. ہاں کدا الا غیر نہا، اسی طرح غیر انتہا تک، غیر متناہی سلسلہ یہ چلتا رہے گا. آپ جتنے بڑھاتے جائیں گے ان کی بڑھتی رہے گی. اچھا اب عدد کی تعریف کیا ہے؟ بہت خوبصورت بات آ رہی ہے، اور اس سے آپ کو پتا چلے گا ایک عدد ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ اس طرح فقہ مطلب عقائد کی کتابوں میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، نہ کہ عدد کے طریقے سے. اس کی مختلف وضاحتیں ہیں. تو ایک یہ بھی ہے کہ عدد ایک جو ہوتا ہے وہ عدد سے خالی ہوتا ہے، ایک عدد ہے ہی نہیں. حیرانی والی بات ہوگی جنہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں سنی ہوگی. تو ایک کے اوپر عدد کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عدد کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آ رہی. عدد کی تعریف دیکھیں، آج آپ کو عدد کی تعریف معلوم ہونے جا رہی ہے. اور عدد سے مراد نصف مجموعہ حاشیتین ہے. یعنی اب میں آپ کو تعریف وضاحت کروں، 3 لفظوں کے اندر تعریف ہو گئی نصف مجموعہ حاشیتین. حاشیتین کہتے ہیں کہ عدد کی تعریف کیا ہے. یعنی کہ آپ کو کسی کو عدد بولنا ہے تو آپ کیسے بولو گے؟ بھائی 4 کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے 4 کیا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کہ بھائی 4 وہ ہوتا ہے جو 3 سے بڑا ہو اور 5 سے چھوٹا. اور عدد کامل کی بات چل رہی ہے نا. اس کا بولے کہ بھائی 3.5 تو بھی تو 4 سے چھوٹا ہے، اس طرح سے. تو عدد کامل جو 3 سے بڑا ہوگا اور جو 5 سے چھوٹا ہوگا وہ 4 ہوگا. تو اسی طرح سے عدد کی جو تعریف دی جاتی ہے نا، تو حاشیتین کے مجموعہ لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ حاشیتین لے لیں پہلے. 4 کے حاشیتین کیا ہو گئے؟ 3 اور 5. ان کا مجموعہ لے لیں تو کیا بن جائے گا؟ 3 اور 5 ملاتے ہیں تو کیا بنے گا؟ 8. پھر ان کا نصف لے لینا ہے، 4 بن گیا. تو اسی طریقے سے اس کی تعریف ہوتی ہے. اب 0 تو 0 کے حاشیتین ہے ہی نہیں، حاشیہ ہے ہی نہیں 0 کا، تو اس کا یہ عدد میں داخل ہی نہیں ہے. ایک کا بھی حاشیہ نہیں ہے. بعد والا تو ہے 2، لیکن اس سے پہلے والا نہیں ہے کہ 0 عدد نہیں ہے، یہ حاشیہ کے اندر شمار ہی نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ اس کی اور اس سے کچھ آپ نتیجہ نکلے گا نہیں. تو لہٰذا اس کا کوئی حاشیہ نہیں، کیونکہ 0 کا کوئی وجود نہیں ہے. 0 ایک اعتباری چیز ہے، بس اس کا کوئی وجود نہیں ہے نا کہ آپ اس کو بولیں کہ بھائی اس میں بھی اس طرح سے تعریف صادق ہو سکتی. جیسے آگے فرما رہے کہ اس کا کوئی حاشیہ، نچلا حاشیہ نہیں ہے، کیونکہ 0 کوئی عدد نہیں ہے. تو ایک کے نچلا حاشیہ اس کا نہیں ہے، مراد نہ ہوگا. یعنی کہ آپ ایک کو آپ ایک میں ضرب دیتے رہیں گے. بھائی یہاں پر بھی جب آپ دگنا ہوتا رہے گا تو آپ ایک کو کتنی ہی دفعہ ایک سے ضرب دے دیں، کوئی جواب میں فرق نہیں آئے گا، ہمیشہ ایک ہی رہے گا. ایک کی خصوصیات بھی اپنی ہوتی ہیں، ایک ہمیشہ ایک ہی رہنا چاہیے. یعنی کہ تصوف وغیرہ کی باتوں کے اندر اس طرح سے بھی باتیں اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ہمیشہ ہر چیز کے اندر ایک ہی ہونا چاہیے. اگر کسی کو پیر بنا رہے ہیں تو وہ بھی ایک ہونا چاہیے. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک. اسی طرح پیر جو بنایا جائے گا وہ بھی ایک ہی بنایا جائے گا، رہنما جو بنایا جاتا ہے وہ بھی ایک ہی بنایا جاتا ہے، اور ایک کے اوپر بھی بہت تفصیلی کلام چلتا ہے. اسی وجہ سے ایک کو ایک میں ضرب دینے سے کوئی قوت زائد نہ ہوگی اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا. اور جب عدد کو اپنے نفس پر تقسیم کرے، خود عدد کو تقسیم کر دے، 4 کو 4 سے تقسیم کر دیں تو حاصل 1 ہوگا، کر کے چیک کر لیجیے گا. اور قوت منتفی ہوگی، قوت 0 ہوگی. بس ہر عدد کی قوت 1 میں 0 ہے. اور جب پھر تقسیم کریں، یعنی حاصل قسمت اول کے 1 تھا، پھر اسی عدد پر تقسیم کریں، اس نفی پر مدلول 0 تھا، ایک اور نفی زائد ہو گئی. اور اگر پھر تقسیم کریں تو 2، اس کے بعد تقسیم کرنے سے 3، اور اسی طرح پھر تقسیم سے سلسلہ متنازلہ عکس اس سلسلہ متصاعدہ کا پیدا ہوگا. پہلا والا متصاعدہ، دوسرا والا متنازلہ، جو ضرب سے قائم ہوا تھا، اور وہاں شمار قوت مثبتہ کا تھا اور یہاں منتفیہ کا. مثلا 3 کو لے کر سلسلہ قائم کریں تو سلسلہ متصاعدہ و سلسلہ متنازلہ اس طرح پیدا ہوگا. دیکھیں سلسلہ متصاعدہ ایک، اب 3 کا چل رہا ہے نا یہ یہاں پہ، 1 3 9 27 81، پھر 243 729 اور 2187. اب سب میں ایک دفعہ قوت ہے.
यहाँ पर कैलकुलेटर दोबारा मैं एक दफा कोशिश कर लूं, अगर वो खुल जाए तो आसानी हो जाएगी। चलो खुल गया। देखिए 3 को 3 से ज़रब देंगे 9 4। अब देखिए 27 हो गया जो यहाँ पे आया हुआ था। एक और दफा मल्टीप्लाई में 3 कर देते, 81 हो गया। एक और दफा 3 मल्टीप्लाई कर दे, 243 हो गया। अब 3 दफा 5 आ गया। आपको मैं एक नई चीज बता दूं ना, पावर्स, हो सकता है कि बास को मालूम भी हो, यही जवाब इतनी देर में आया ना, मैं उसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। क्या पावर लगा दी 5, 243 जवाब आएगा। पावर्स का गेम ही यही होता है। यानी कि ये ये होगा कि जो आदत पावर में आपने लिखा है ना, उतनी ही दफा ये जिस आदत पर पावर है, जो बेस है, जिस आदत पर ये पावर है, उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई करेगी। ये देखे 7 है, 2187 आ रहा है। उसको मैं यहाँ पर अगर 7 लिख लूं, देखिए 2187। इसी तरह से अब नीचे आ जाए, नीचे माइनस के अंदर चल रही है सारे कलम, मैं -7 कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी यही जवाब आ गया, माइनस के अंदर है। ये दूसरा अंदाज से आ रहा है, इसको आप ये भी ले सकते हैं। इस तरह से ये पूरी इसकी तफसील। वाला हादल कयास, जिस आदत को लेकर सिलसिला कायम करें। अब उसके अंदर से पॉइंट्स बता रहे, वस्त दोनों सिलसिलों मुतसाइदा व मुतनाजिला के दरमियान होगा और शुमार कुव्वत उस पर सिफर होगी जैसे पीछे थी। उसके बाद शुमार शुमार कुव्वत है, उसी शुमार कुव्वत को लुगारसम अदद कहते हैं, और जिस आदत का लुगारसम लिया है उसको उसूल कहते हैं, और जिस आदत पर सिलसिला लुगारसम का सुऊद या नुज़ूलन कायम क्या है, जैसे मिसालें मज़कूर में 3 है, इसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं। इससे ये भी बात मालूम हुई, एक और देखिए, अगर मुझे एक और चीज मिल जाती है तो आपको एक और चीज अर्ज करता हूँ। चलो आगे चलते हैं, फिर मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे। इससे ये बात भी मालूम हुई कि जिस आदत के कुव्वत के एतबार से हम चाहें सिलसिला कायम कर सकते हैं, मगर मुख्तार कुव्वत 10 है। आपको याद होगा कि जब लोगारिथम हल करते थे तो मैंने अर्ज की थी कि जो एक कुछ कैलकुलेटर के अंदर लॉग दबाने से 2 ब्रैकेट खुल जाते हैं, तो नीचे वाले में 10 लगाए, तो ये वही होता है कि वो 10 की मिकदार पर लेकर चल रहा होता है, वैल्यू को 10 की मिकदार पर लेके चलता है, पावर्स पर। तो लोगारिथम जो असल है, यानी कि जो मुख्तार है, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो 10 वाला इस्तेमाल होता है। चाहे तो कम वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब मुतलकन लोगारिथम बोले जाते हैं वो 10 वाला ही मुराद होता है। इसलिए कि बित्तबा सिलसिला आदत का इसी कुव्वत पर मुतसाइद होता है, और सिलसिला अशारिया का इसी आदत पर मुतनाजिल होता है, जैसा कि मरातिब आदात 1 और 10, 100, 1000, 10,000 इलाखिर होते हैं। और मरातिब अशारिया, अशारिया 1, अशारिया 0, 1, अशारिया 0, 0, 1, अशारिया 3, 0, 1। अच्छा, इधर ये कौन जवाब देगा कि एक के बाद 0 लगा देते, जैसे ऊपर एक के बाद 0 लग रहा है, नीचे भी एक के बाद 0 लग जाता, ऐसा क्यों नहीं किया? कौन जवाब देगा? इस पर मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ।
آسان سے ایک میں نے فرق دوبارہ جی سوال کرے گا، یاد آ گیا کچھ. ایک کے بعد اوپر جو لگ رہے ہیں، اب اگر اشاریہ والے کے اندر وہاں پر ایک کے بعد زیرو لگا رہے ہیں نا، عدد کے بعد زیرو لگ رہا ہے، اور یہاں پر ایک سے پہلے زیرو لگ رہا ہے اشاریہ کے اندر، تو ایسا کیوں؟ اس میں بھی اس کے بعد لگا دیتے. کیونکہ اشاریہ میں جو زیرو کی ویلیو پہلے ہوتی ہے، آپ نے ماشاء بتایا اللہ. تھا. جی جی ماشاء اللہ. اسی وجہ سے اگر ایک کے بعد زیرو لگا دیں گے اشاریہ کے بعد تو کوئی فرق ہی نہیں پڑنا. پس لوگارسم صحیح اس طرح مرتب ہوگا. دیکھیے اب وہی سلسلہ قائم کر رہے ہیں، ایک پر زیرو ہوتی ہے، پھر ایک اوور پر 10 100 اور یہ ساری کی ساری، پھر یہ 10 پر ہو جائے گی. 10 زیرو لگائیں گے تو اس طرح سے اس کی خربوں میں چلی جائے گی. فائدہ جلیلہ، اس بیان سے روشن ہوا کہ شمار مراتب صعودیہ و نزولیہ کے متحد ہونے کی حالت میں عدد لوگارسم متحد ہوگا. فرق صرف نفی و اس بات کا ہوگا. دیکھو ابھی کتنے زیرو ہیں، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 کا لوگارسم جتنے زیرو ہوں گے اتنا ہی اس کا لوگارسم بنے گا. کا لوگارسم 8 ہے، یوں ہے، یوں ہی اشاریہ اس کے بھی زیرو دیکھ لیں، 7 زیرو، 3 اور 7. آگے اس کی وجہ ہوگی کہ یہ اس میں کم کیوں ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ کیوں ہوتے ہیں. ان کا بھی لوگارسم 8 ہی بنے گا. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اعداد صحیحہ تنہا ہو خواہ مع کسر، ایک کا لوگارسم صحیح مع کسر یا بلا کسر صفر ہوتا ہے. ایک اس کے ساتھ آپ اشاریہ بھی لگا دیں یا صرف ایک رکھیں، اس کا ہمیشہ لوگارسم زیرو ہی بنے گا. چیک کر لیتے ہیں. لوگارسم زیرو، 1.5 زیرو، اگرچہ اس کے وہ اس میں بڑھ جائے گا لیکن آئے گا زیرو. 1.9 زیرو. کب تک رہے گا؟ جب تک 10 کو نہ پہنچ جائے. دیکھیں 9.9 کو بھی کر کے چیک کرتے ہیں تو کیا بن رہا ہے؟ ابھی تک 0.9 بن رہا ہے. جیسے ہی 10 ہوگا تو اس کا لوگارسم بن جائے گا 1. اب یہ پھر ایک ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ یہ 100 کو پہنچ جائے. دیکھیے 99 کر کے چیک کر لیں، ایک ہی رہے گا. سو کر دیا تو 2 بن جائے گا. اسی طرح 1000 تک اب 2 ہی چلتا رہے گا. اسی طرح 10,000 تک 3 ہی چلتا رہے گا. پھر اسی طریقے سے لاکھ اور یوں ساری کہانی چلتی رہے گی. ان دو لوگارسموں کے درمیان اعداد صحیح کے اضافے صرف قصور میں ہوگا. اعداد صحیح کا جتنا اضافہ کرتے جائیں گے تو قصور کے اندر یعنی کہ وہی کسروں کے اندر بنا صرف اضافہ ہوگا. اور کسرات عشریہ بے عدد صحیح میں اگر مقارن حمزہ کے کوئی عدد ہو، حمزہ سے یعنی کہ اشاریہ میں حمزہ سے اگر عدد ملا ہوا ہو، زیرو بیچ میں نہ ہو، تو لوگارسم صحیح 1 منفی ہوگا. جیسے کہ یہاں پر دیکھیے کہ اشاریہ سے 1 ملا ہوا ہے تو لہذا اس کی جو وہ بنے گا وہ 1 ہی بنے گا، -1. اچھا یہ جو اوپر نشان لگا ہوا ہے نا، یہ مائنس کا بطوان دین اور اس طرح سے کر دیتے ہیں. فتح رضوی شریف بھی دیکھیں گے تو اس میں سے مائنس کو یوں عدد پر منفی بیان کرنا ہوتا ہے نا، تو عدد کے اوپر مائنس لگا دیتے ہیں. اور پہلو حمزہ میں 1 صفر ہو اور بعد اس کے عدد لوگارسم اور بعد اس کے عدد، تو لوگارسم 2 منفی ہوگا اور 2 صفر میں 3. اسی طرح سے اب جتنے صفر چلتے جائیں گے نا تو اس سے 1 زیادہ ہوگا. جبھی وہاں پر 7 زیرو تھے نا پھر بھی 8 بن رہا تھا. دیکھیے جیسے یہاں پر ہے کہ 2 صفر میں 3 ہوگا، تو اسی طرح سے یہاں پہ 7 صفر میں 8 ہو گیا تھا. اس کا آگے خلاصے کے طور پر بیان کریں گے. وہاں کرنا وبل جملہ اعداد صحیحہ میں لوگارسم اس کے مراتب سے 1 کم ہوتا ہی والی بات آ گئی کہ اعداد صحیحہ کے اندر جتنے مراتب ہوتے ہیں بنس سے اس سے 1 کم رہتا ہے. اشاریہ والے میں زیادہ ہو جاتا ہے
اور اعداد صحیحہ کے اندر ایک کم رہتا ہے. یعنی آپ تو یوں کہہ لیں کہ اس کا لغارسم زیادہ ہوتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا عدد کم ہوتا ہے. دونوں بات ایک ہی ہے. اچھا یہاں پر عبارت کے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ کاتب کی غلطی ہے، کیونکہ اگر اسی طرح سے باہر لے جائیں پھر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ تو صحیح ہے، یہ جو ہے نا وہ یہ سارے کے سارے زیرو ہیں، آخری والا نو ہے بس، کیونکہ اسی طرح سے طریقہ کار چلتا جا رہا ہے. تو یہ آپ اس کو اپنی کتابوں کے اندر درست کر لیجیے گا. تو اس بیان کر رہے ہیں ان سب کا لغارسم صحیح 7 ہے. اب دیکھیے کتنے نو ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 9، اور یہاں پر کتنے زیرو ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8. تو اب یہاں پر دیکھیے ایک زیادہ لگ گیا، یہ 7 بن رہا ہے. اسی طرح سے آپ ان تمام کا لغارسم بھی چیک کر لیں گے تو سب کا 7 ہی بنے گا. ان سب کا لغارسم صحیح 7 ہے، فرق قصور میں ہوگا. اور اعشاریہ کا لغارسم منفی تعداد و اصفار مقارنہ حمزہ سے ایک زائد ہوتا ہے. وہ یہ جو بات کی تھی کہ بالجملہ اعداد صحیحہ میں لغارسم اس کے مراتب سے کم ہوتا ہے، جتنے اعداد ہوں گے اس سے ایک کم جواب آئے گا. اور اشاریہ کے اندر جتنے اصفار کی تعداد ہوگی، تعداد اصفار سے ایک زیادہ تعداد میں جو لغارسم آئے گا ایک زائد ہوگا. پس اگر صفر معدوم است، صفر اگر معدوم ہو، است فارسی ہے لفظ ہے، لغارسم -1 ہوگا، منفی ہوگا. وہاں کا یہ تو اس وقت ہے کہ جب عادت سے لغارسم لینا ہو. اور اگر عکس مطلوب ہو، یعنی لغارسم سے عدد معلوم کرنا ہو، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو لغارسم عدد صحیح مثبت رکھتا ہے، چلے نماز کا بھی ٹائم ہونے لگا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک نئی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے لیں گے، تو پھر اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.